بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جدلی مادیت کیا چیز ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اور اس پر کارل مارکس نے اپنے معاشی فلسفے کا کثر کس طرح تعمیل کیا، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد ہوگی کہ آئیڈیلزم کی جو پوری تحریک ہے جس میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزوں کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ ایک تو وہی کہ اصل ذہن ہے، اصل شعور ہے، مادہ اور مادی عالم یہ کچھ نہیں ہے، یہ محض ذہن ہی کا عکس ہے، اسی کے ارادے اور اسی کی حسیات اس کو وجود بخشتی ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ زندگی کا مجموعی عمل اپنے سامنے کچھ آدرش اور کچھ نصب العین رکھتا ہے، ٹارگٹس رکھتا ہے، اور ان کے حصول کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ چنانچہ جتنے بھی بڑے فلسفی اس میں پیدا ہوئے، وہ افلاطون ہو، وہ ارسطو ہو، وہ اس کے بعد کے لوگ ہوں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جس طرح ما بعد طبیعیاتی حقائق کا ایک پورا نظم بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے پھر وہ آدرش اور نصب العین کو سامنے رکھ کر سیاست، معیشت، معاشرت، فنون لطیفہ، ان سب کے مقاصد بھی طے کرتے ہیں۔ جدلی مادیت میں پہلی بات وہ تو سرے سے رد کر دیا گیا، یعنی یہ بات کہ ذہن اصل ہے، ترتیب الٹ کر وہی اختیار کی گئی جو مادیت پسندوں کی ترتیب تھی، یعنی اصل ذہن نہیں ہے، اصل مادہ ہے۔ یہ مادہ ہے کہ جس میں اس کے عناصر کی تالیف سے حیات کا شعور ہوتا ہے، اور اسی کی ایک اگلی ارتقائی منزل وہ ہمارا شعور ہے۔ تو اس معاملے میں تو ترتیب الٹ دی گئی اور مادیت ہی کو بنیاد بنایا گیا، لیکن مثالیت سے یا آئیڈیلزم سے نصب العین اور آدرش جو بالعموم مادیت پسند نہیں لیتے، وہ ان لوگوں نے لیا اور یہ کہا کہ معاشی انصاف کا حصول یہ در حقیقت پورے تاریخی عمل کا نصب العین ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی زندگی جو ہے، زندگی کا عمل جس طریقے سے اس مادی دنیا میں جاری ہے، عام طور پر مادیت پسند اس میں کسی نصب العین، کسی آدرش یا کسی ہدف کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ جب مادی عمل ایک اندھا اور بہرا عمل ہے اور بنیادی طور پر جبریت پر قائم ہے، قوانین ہیں، چل رہے ہیں، اس کے تحت حیات پیدا ہوتی ہے، اسی کے تحت ایک اگلی منزل، ارتقائی منزل میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ کسی آدرش یا نصب العین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مادیت پسند۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے مادیت کی پوری فکری تاریخ پر جب ایک نظر ڈالی تھی تو اس میں یہ آدرش اور نصب العین کوئی حیثیت نہیں، لیکن مثالیت پسند یا آئیڈیلزم کے جتنے بڑے فلسفی ہیں وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو زندگی انہی نیریٹیوز کے ساتھ معنویت پیدا کرتی ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، یعنی ما بعد طبیعیاتی سطح پر بھی، میٹا فزکس کی سطح پر بھی زندگی کچھ متعین مقاصد کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کا عکس اس مادی دنیا میں اور تاریخی عمل میں بھی پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگرچہ ما بعد طبیعیاتی حیثیت کو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یعنی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا اس وقت، یہ اجتماعیت کا فلسفہ یا اشتراکیت کا فلسفہ، یا بالکل فلسفے کی سطح پر کہیں تو مارکسزم، جس کو فلسفیانہ تعبیر میں جدلی مادیت کہا جاتا ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ تو جدلی مادیت میں پہلی چیز کو تو رد کر دیا گیا اور انہوں نے ترتیب مادیت پسندوں کی قبول کی، لیکن مثالیت پسندوں سے یا آئیڈیلسٹ سے نصب العین کا تصور لے لیا، اور اس میں بلکہ ایک بالکل متعین نصب العین دیا۔ وہ متعین نصب العین کیا ہے کہ معاشی انصاف کا حصول ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک یعنی آپ امتزاج کہہ لیں کہ ان کے یہاں پیدا ہوا۔ دوسری بات وہ ذہن میں تازہ کر لیں جو پچھلی نشست
میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان حضرات کے ہاں جو ہیگل کی ما بعد الطبیعیات ہے، یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ذہن اصل ہے، ذہن کا وظیفہ فکر ہے، اور فکر میں ارتقاء ہوتا ہے، اسی ارتقاء کا ظہور مادی کائنات میں ہوگا، اسی ارتقاء کا ظہور تاریخی عمل میں ہوگا۔ اصل چیز ذہن ہے یا شعور ہے، اور یہ پورا عالم اسی آفاقی ذہن کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے یعنی انسان کا ذہن، وہ بھی اسی کا ایک پرتو ہے، اور یہی ذہن ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، وہ آفاقی ذہن، تو آپ انسانی ذہن میں جھانک کے دیکھ لیں۔ یہ چھوٹا سا روزن ہے جس سے آپ آفاقی ذہن کی دنیا میں جھانک سکتے ہیں، یہاں سے اس دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا پس منظر تھا، اس میں کیا چیز تھی جس کو خاص طور پر ہیگل نے نمایاں کیا، اور وہ یہ کہ یہ فکر کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں ازداد کی کشمکش سے ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کنٹریبیوشن تھا فلسفے میں وہ یہ تھا کہ ہر فکری عمل اصل میں ایک تھیسس پیدا کرتا ہے، ایک دعویٰ پیدا کرتا ہے، جو اپنی ذات میں ایک اثباتی عمل ہوتا ہے، پازیٹیو عمل ہوتا ہے، اور پھر اس دعوے کے اندر ہی سے اس کا جواب دعویٰ یا اینٹی تھیسس وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ عمل جو ایک کشمکش پیدا کرتا ہے، وہ کشمکش لازماً ایک سنتھسس پہ جا کے نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ تو میں یاد کر لیجئے کہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہیگل کے ہاں یہ مثالیت پسندی کی سطح پر، یا ذہنی یا فکری عمل کی سطح پر، یا ما بعد طبیعیاتی سطح پر ازداد کی کشمکش کا تصور تھا۔ تو اس میں تو ادھر سے ادھر آ رہے تھے، یعنی ترتیب نزولی تھی۔ ذہن ہے، اوپر شعور ہے، آفاقی ذہن ہے، اور وہ جو ذہن ہے وہ گویا ایک روح جہاں ہے، ایک یونیورسل اسپرٹ ہے، اور اس کے اندر جو کشمکش برپا ہوتی ہے وہ ازداد کی کشمکش ہے، اور اس کے سائے اور اس کا پرتو، اس کے عکوس اور اس کے ظلال، وہ ہم اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یعنی وہاں صورتحال ایسے تھی۔ تو اسی وجہ سے برٹراڈ رسل نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ در حقیقت کارل مارکس نے اس کی ما بعد طبیعیات جو سر کے بل کھڑی تھی اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ یوں نہیں ہے، یہ جو کشمکش ہے، ازداد کی کشمکش یقیناً ہے۔ یعنی دیکھیے نا وہاں کیا تھا، وہ کشمکش آفاقی ذہن کی فکری سطح پر ہے، اس کا عکس یہاں پڑ رہا ہے۔ تو الٹ کے صورتحال کیا بن گئی کہ نہیں، وہ کشمکش تاریخی عمل میں ہے، یعنی گویا نیچے سے اٹھ رہی ہے۔ تو نیچے سے جب وہ اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر کوئی سائنس بنے گی نا۔ تو مارکسزم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ فلسفے کو آسمان سے اتارا، اور اتار کر فلسفے کو سائنس بنا دیا۔ یعنی اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حقائق اب ویریفیبل ہو گئے، تو آپ اس کو انسان کے تاریخی عمل میں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو فلسفہ سائنس بن گیا۔ اب وہ فلسفہ سائنس کیسے بنتا ہے؟ یہ بات یاد ہوگی کہ ہم جب سائنس پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً حرکیات کا نیوٹن کا قانون، پہلا قانون، دوسرا، تیسرا، تو کچھ لاز ہوتے ہیں جو پہلے دریافت ہوتے ہیں۔ یعنی پھر وہ جو قوانین دریافت ہو جاتے ہیں، تو قوانین کا مطلب کیا ہے؟ قوانین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جس طرح ایک مشین کے مختلف پرزے چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں۔ یعنی جو طبیعیات کے قوانین ہیں، فزکس کے قوانین ہیں، تو وہ قوانین یہاں سے لے کر کائنات کے اوپر تک ہر جگہ یکساں کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جدلی مادیت کے سائنسی قوانین کیا ہیں۔ یعنی سائنس کے قوانین نیچر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے قوانین ہیں کہ جو تاریخ کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی تاریخی عمل جو انسانی سطح پر ہو رہا ہے۔ تو وہ 4 قوانین ہیں، یعنی ان کے ہاں جس کو اساسی قوانین یا آپ جدلی مادیت کے فنڈامنٹلز کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم ذرا ان قوانین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ کوئی چیز اس کائنات میں حتمی، حکمی، مطلق یا ایبسولوٹ نہیں ہے، محدود۔ اس دنیا کا سب سے بڑا قانون جو ہے وہ تغیر ہے، یعنی ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے
جس کو ہم یہ اب نیچر نہیں زیر بحث، تاریخی عمل زیر بحث ہے. یعنی نیچر میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن وہ ایک ماہر طبیعیات کا موضوع ہے. فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ انسانی تاریخ. تو انسانی تاریخ میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایبسولوٹ ہے، یہ مطلق ہے، اس کا حکم صادر ہو چکا ہے. وہ جیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ ہم نے ہر سما کے اندر اس کا امر نازل کر دیا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز اصل میں تغیر کے ایک عمل سے گزر رہی ہے، اور جب تغیر کے عمل سے گزر رہی ہے تو دیکھیے کیا خوبصورت نتیجہ نکالا ہے. تو اس کا لازمی اثر کیا ہوگا؟ اگر تغیر سے گزر رہی ہے، اگر تغیر سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب تاریخ بنا رہی ہے. کیونکہ تاریخ کیسے بنتی ہے؟ تاریخ بنتی ہے کسی عمل کے تغیرات سے. اگر آپ عمل کو اسٹیٹک کر دیں تو پھر تو تاریخ ہی نہیں، تاریخ بند ہو گئی. تو اصل میں ماضی، حال اور مستقبل یہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اب تاریخ کے عمل میں. یعنی وہ ذہن میں طبیعیات نہ ہو، تاریخ کے عمل میں ماضی، حال، مستقبل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر چیز میں تغیر ہے، اور تغیر جو ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ بناتا چلا جائے. یعنی جب آپ کہیں گے یہ تھا، اب یہ ہے، اب یہ ہوگا، تو یہ تاریخ بننے کا عمل شروع ہو گیا. یہ پہلا قانون ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون غیر متبدل ہے. یعنی آپ دیکھ لیں مادی دنیا میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اس فلسفیانہ سطح پہ اس کا مطالعہ کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ مادیت پسندوں نے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی کہ مادہ ہے اور حرکت ہے. تو ایک حرکت وہ ہے جو نیچر کی سطح پر یا فطرت کی سطح پر جاری ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایک حرکت وہ ہے کہ جو تاریخی عمل میں بھی جاری ہے، یعنی انسان جس طریقے سے تاریخی عمل کرتا ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی، یعنی دوسرا اساسی قانون یا ایک بیسک لا آپ کہیے، جیسے ہم نے اصول و مبادی لکھے ہیں نا دین کو سمجھنے کے، تو جدلی مادیت کا دوسرا اساسی قانون یہ ہے کہ یہ اشیاء کا مجموعہ ہے نا. یعنی اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز ہو رہی ہے، دوسری چیز ہو رہی ہے، تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اندر تغیر ہے، اور تغیر الگ الگ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں تغیر سے گزر رہی ہے، ایک چیز یہاں تغیر سے گزر رہی ہے. یہ تغیر کا عمل ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست کو الگ، معیشت کو الگ، ادب کو الگ اور فنون لطیفہ کو الگ دیکھ نہیں سکتے. سب کچھ باہمی طور پہ، یعنی اصل میں ان سب چیزوں کو تعامل میں آنا چاہیے. ہر چیز تغیر سے گزر رہی ہے، سیاست بھی، معیشت بھی، فنون لطیفہ بھی، ادب بھی. یعنی انسان کے تاریخی عمل کا ظہور ان اعمال میں ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب کی سب. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاست کو ایک الگ علم کے طور پر رکھ دیں اور معیشت کو ایک الگ علم کے طور پر رکھ دیں. اس کو ایڈم اسمتھ دیکھ لے گا، اس کو جان لاک دیکھ لے گا، اور ادب اور فنون لطیفہ میں کوئی شیکسپیئر کوئی بات طے کر دے گا یا ادبی نقاد کوئی بات بیان کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو پہلا قانون تغیر کا تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ تغیر الگ تھلگ نہیں. یعنی دوسرا قانون یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو غلطی اس زمانے میں ہوئی ہے، اس زمانے سے مراد ہے 19ویں صدی اور پھر 20ویں صدی، یعنی جس پہ اثر انداز ہوا ہے یہ سارا فکر. تو کارل مارکس کی صدی تو اصل میں 19ویں صدی ہے نا. تو یہ جو اس میں جو علوم جس طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ علم کو الگ کر دیا گیا ہے. تو اصل میں ان تمام علوم کے ایک دوسرے پر مؤثرات کو سامنے رکھ کر تاریخی عمل کو سمجھنا چاہیے. یعنی یہ دوسرا اساسی قانون. ایک سوال جی، تغیر کے بعد یہ کہنا کہ تمام انسانی تعامل کا باہمی تعلق ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یعنی وہ تغیر ہوتا ہی ایک دوسرے سے متاثر ہو کے. اچھا، یعنی سیاست اپنے تغیر سے معیشت کو متاثر کر دے گی، معیشت اپنے تغیر سے سیاست کو متاثر کر دے گی. تغیرات ہو رہے ہیں تمام، مطلب انٹرلاک ہے، یہ وہ ملے ہوئے ہیں. یعنی یہ الگ تھلگ عمل نہیں ہو رہا تغیر کا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتشار فکر اس وقت پیدا ہوا ہے،
سیاست میں، معیشت میں، اسی طرح کی چیزوں میں، یہ سارا انتشار فکر جو 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی کے مفکرین نے پیدا کیا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تغیر کے اس عمل کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج دیں گے تو اس کے نتیجے میں انتشار فکر ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو اساسی قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کے بطون میں، اس کے باطن میں، اس کے اندر اس کی ضد موجود ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کوئی عمل وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ضد کو ساتھ لے کے نہ آئے۔ اسی کو ازداد کا قانون کہتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے ہیگل سے لی ہے۔ وہاں کیا ہے، وہاں وہ چیز نیچر میں کار فرما ہے، یعنی عالم میں کار فرما ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ میٹا فزکس کی سطح پر سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ فزکس میں تو مادیت پسند آئیں گے نا، مثالیت پسند تو اس سے ماورا سے بات شروع کریں گے۔ تو ان کے وہاں ہے، ہر معاشرے میں اسی سے ارتقا ہو رہا ہے، یعنی چیزیں اپنے ازداد کے ساتھ ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ازداد کا عمل کیسے ہوتا ہے، وہی جیسے ہیگل نے بتایا، یعنی ایک چیز اپنے اندر جو اپنا ضد رکھتی ہے، اسی سے اس کی کشمکش پیش آ جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس ضد کی نفی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نفی کی نفی ہو جاتی ہے۔ خوف ہے تو امن ہے، سچائی ہے تو اس کے مقابل میں یہ ازداد موجود ہے ہر جگہ۔ یعنی یہ ازداد جو ہے، یہ پورا تغیر کا عمل ہی اصل میں ازداد کی کشمکش سے ہو رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کے ہاں جو تصور ہے قرآن مجید میں کہ زوجین میں ہر چیز ہے اور ان کے تعامل سے بات آگے بڑھتی ہے، وہ کبھی تنقید کریں گے جب تو میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ضد رکھتی ہے، تو ضد کا تصور اصل میں اثبات اور نفی کے بغیر آ نہیں سکتا۔ یعنی پھر لازم ہے کہ جیسے بجلی میں 2 چارج ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، ہر چیز میں وہی ہو۔ تو جب اثبات سامنے آئے گا، یعنی وہی بات وہاں پر وہ کیا تھا، دعویٰ سامنے آئے گا، تو فوراً ہی اس کی نفی سامنے آ جائے گی، اور وہ جو نفی ہے اصل میں اس کی نفی ہونی ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت نفی کی نفی ہوتی ہے تو ایک اور اس بات وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا قانون ہے۔ تو یہ اساسی قوانین ہے۔ اب یہ اساسی قوانین میں وہ اس کا اطلاق کیسے کریں گے، تو اس میں پھر وہ جیسے تاریخ کے عمل پہ اطلاق کریں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چیز جب تک کہ مجرد ہوتی ہے تو بعض اوقات گرفت میں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی میں اس کو اطلاق کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے، یعنی یہ اساسی قوانین کی حد تک تو آپ نے مجرد کر کے بیان کر دیا۔ تغیر ہے، تغیر الگ تھلگ نہیں ہے، ازداد کی کشمکش ہے، نفی اور اس بات کا ایک عمل ہو رہا ہے، تو یہ تو قوانین ہوئے نا۔ یہ اب تاریخ میں آ جائیں تو تاریخ میں یہ کیسے دیکھا جائے گا اس کو، تو اس کی پھر وہ ایک یعنی سائنس ترتیب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدلیات حرکت کے عمومی قانون کی سائنس ہے۔ یعنی یہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے، آپ نے دیکھا نا نیوٹن جیسے بیان کرتا ہے حرکیات کا قانون، وہاں حرکت کون سی ہے، مادی، وہاں مادی حرکات کے قوانین ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ حرکت کا وہ عمومی قانون جو اصل میں انسانی اعمال میں جاری ہے، اس کو جب آپ سائنس میں ڈالیں گے تو یہ کیا ہے، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، یعنی انسانی تعامل اصل میں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم۔ جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ ادھر جائیں گے، فزکس میں جائیں گے یا سائنس میں جائیں گے، تو وہاں پر بھی حرکت خارجی عالم میں ہو رہی ہے۔ یہ جو حرکت ہے یہ انسانی زندگی میں ہو رہی ہے، جس کا ہم تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی انسانی عمل کے اندر یہ کیسے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ پہلا مقدمہ یعنی پریمیسز، اب وہ اس کے بیان کرتے ہیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہے، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ تاریخ انسان کا عمل ہے۔ تاریخ انسان کا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ہے نا۔ یعنی اگر آپ نیچر کی تاریخ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ جی 15 ارب سال پہلے یہ دنیا وجود میں آئی تھی، بگ بینگ ہوا تھا، تو یہ کس کی تاریخ ہوگی، نیچر کی تاریخ۔ لیکن ہم جب تاریخ یا ہسٹری بولتے ہیں تو کبھی اس پر نہیں بولتے۔ تو کون سی تاریخ زیر بحث ہے، انسانی عمل کی تاریخ۔ تو تاریخ انسان کا عمل ہے، یعنی انسان جس وقت حرکت میں آ جائے گا تو کیا ہوگا، تاریخ بننی شروع ہو جائے گی۔ انسانی جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ تغیر ہے، تو کون سا تغیر زیر بحث ہے یہاں، یعنی وہ مادیت کے سائنسی فلسفے میں جو تغیر زیر بحث ہے وہ اب موضوع نہیں ہے۔
تو انسانی عمل جو ہے اسی کا نام تاریخ ہے. یہ عمل جو تاریخ بناتا ہے، یعنی ایک عمل ہو رہا ہے نا، اور اس کے نتیجے کے طور پر تاریخ بن رہی ہے. ایک عمل ہوا، دوسرا عمل ہوا، تیسرا عمل ہوا، تاریخ بننی شروع ہو گئی. اس میں کیا چیز ہے کہ جو اس عمل کو انگیخت کر رہی ہے، سٹیمولیٹ کر رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ انسانی ارادہ. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی انسانی ارادہ جو ہے وہ معین کرتا ہے کہ یہ عمل ہوگا اس میں. اچھا، یہ ارادہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسانی خیالات جو ہے وہ ارادے کی صورت اختیار کرتے ہیں. یعنی میرے ہاں پہلے یہ چیز میرے تخیل کا حصہ بنتی ہے اور پھر یہ اس میں ڈل جاتی ہے. اچھا، یہ جو خیالات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو ارادے کا منبع بنتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عمرانی احوال کا عکس ہے. یعنی یہ خیالات نہ کوئی مابعدت طبیعیاتی عمل ہے، نہ کسی روح جہاں آپ کے اندر پھونکے ہیں، نہ یہ خیالات جو ہے یہ کوئی آپ کے باطن کا کوئی عکس ہے، کچھ نہیں ہے. یہ جو عمرانی احوال آپ کے گرد ہیں، آپ کی جو گرد و پیش کی دنیا ہے، جو آپ کو آمادہ عمل کر رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے، میں باہر جا رہا ہوں، دکان کھول رہا ہوں، جنس کی جبلت آمادہ کر رہی ہے کہ میں شادی کروں. اعمال وجود میں آ رہے ہیں. تو یہ جو اعمال ہیں جتنے بھی وجود میں آ رہے ہیں، یہ میرے عمرانی احوال کا عکس ہے. یعنی میرے گرد کی جو سوسائٹی ہے یا میرے گرد کی سوشل لائف ہے، وہ احوال ہیں جن میں انسان زندگی گزار رہا ہے. احوال جو ہیں وہ اپنا عکس ڈالتے ہیں. اب دیکھیے الٹ دیا، سارا کسر ہی الٹا کر دیا پکڑ کے. خیالات اثر انداز ہو رہے تھے مادے پر، اب یہاں کیا ہو گیا؟ عمرانی احوال جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں خیالات کے اوپر، وہ بن رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو عمرانی احوال ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ میرے انفرادی خیالات پر آتے کیسے ہیں؟ طبقات کی کشمکش سے. یعنی جو مختلف طبقات ہیں وہ آگے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں. تو یہ طبقات کی کشمکش، عمرانی احوال طبقات اور ان کی کشمکش کو معین کر دیتے ہیں، رستہ بتا دیتے ہیں، یہ ایسے ہوگی. اور طبقات ان عمرانی احوال سے جنم لیتے ہیں. گویا طبقات خود کوئی اپنے آپ وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے انسانی تمدن کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جو کیا کرے گی؟ وہ تمدنی احوال پیدا کرے گی. احوال کیا کریں گے؟ وہ طبقات پیدا کر دیں گے، ان کی کشمکش پیدا کر دیں گے، اور پھر اس کشمکش کے نتیجہ کا عکس میرے ذہن پر پڑے گا، اس سے خیالات وجود میں آئیں گے. خیالات میرے ارادے کو مہمیز کریں گے، ارادہ ایک عمل پیدا کرے گا، عمل تاریخ بنائے گا. یہ ہے اصل میں جس کو وہ کہتے ہیں کہ جدلی مادیات کی سائنس ہے یہ. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ عمرانی احوال ہیں کیا؟ سب کے سب آپ غور کر کے دیکھیں تو معاش، یعنی عمرانی احوال کی اساس ہی معاش ہے. طبقاتی کشمکش نہ ہو تو میں باہر ہی نہیں نکلوں گا. تو معاش ہے، تو معاشی احوال ہی تاریخ کا اصل محرک ہے. یہ ہے نتیجہ. یعنی یہ جو جدلیات کی پوری سائنس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ نہیں رہا، اب یہ ہم نے اس کو سائنس بنا دیا ہے، اس لیے یہ ویریفیبل ہے، آپ جب چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یعنی یہ کیسے وہ کہتے ہیں، تو اس کا پھر وہ اطلاق کر کے دیکھیں. اگر آپ ان کے ہاں کے جو خاص طور پر سائنٹیفک سوشلزم کے زمانے کے مفکرین ہیں، مارگن وغیرہ، ان کو اگر پڑھیں تو ان کا سارا جو زور ہے وہ اس پر ہے کہ آئیے اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی جیسے ایک سائنٹسٹ آپ کو حرکت کے قوانین بتاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ لاز ہم نے دریافت کر رہے ہیں، تو پھر لیبارٹری میں لے جاتا ہے نا آپ کو، اور یہ کہتا ہے آئیے ہم ان کا مشاہدہ کراتے ہیں آپ کو، یا دیکھیے وہ کیسے کام کر رہے ہیں. لیبارٹری میں لے جائے گا یا آپ کو دنیا میں لے جائے گا، مشاہدہ کرائے گا اس چیز کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو تاریخی عمل میں اس کا مشاہدہ کراتے ہیں. تو اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شروع کیسے ہوا ہے، معاشی عمل کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے جو عمرانی احوال کو پیدا کرتی ہے. تو معاشی عمل کی ابتدا کی تاریخ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کو جو چیز سب سے پہلے آمادہ عمل کرتی ہے وہ بھوک ہے. روٹی، بھوک. روٹی تو ایک تعبیر ہے نا، یعنی روٹی کو تو پیدا ہونے میں بڑی دیر لگی ہے. تو جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ بھوک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی جب آدم کو جنت میں بھیجیں گے تو جنسی عمل سے روکنے کے باوجود کہتے ہیں کھانا پینا نہیں روکا، کلو واشربو، کھاتے پیتے رہو. تو معاشی عمل کی مہمیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ شکم سے، بھوک سے پیدا ہو گئی. آپ نکلیں گے،
یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عمرانی احوال کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ اس جبلی تقاضے سے پیدا ہوا کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، تو آپ نکلیں گے. تو نکل کے کیا کیا انسان نے؟ بھائی اس نے دیکھا درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، کھا لیا. اس نے کسی جانور کو مار لیا، مار کے تو آہستہ آہستہ آگ ہو گئی، کھانا شروع کر دیا. تو اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے ظاہر ہے وہ بھی ہے کہ انسان آگ تک کیسے پہنچا، اس نے بھالا کیسے بنایا، وہ جانور کو کیسے مارا. ابتدا تو بہرحال آپ کو پھلوں ہی سے کرنی پڑے گی نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک یعنی وہ عمل ہے جس میں کوئی بڑا تغیر نہیں پیدا ہوا، لیکن جس وقت یہ ہو گیا تو اب انسان جو آدمی ذرا زیادہ جانور مار لے گا، زیادہ محلے میں زیادہ مرغیاں پکڑ لے گا، تو وہ لائے گا نا لائے. تو اس وقت اس کے نتیجے میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوا، اس نے آگے رکھ دیا، جتنا اس نے کھانا تھا کھا لیا، باقی آپ نے کھا لیا. اچھا آج آپ شکار کرنے نہیں گئے تھے تو اس نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ تم کیوں نہیں گئے، کوئی ایک لے آیا کوئی دو لے آئے، کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. بڑے مسئلے کی ابتدا کہاں سے؟ یعنی اب یہ کہ وہ وہی سائنس جو میں نے بیان کی کہ عمرانی احوال میں بڑے مسئلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بڑے مسئلے کی ابتدا اس وقت پیدا ہوئی جب کہ زراعت وجود میں آ گئی. زراعت نے پہلا کام یہ کیا کہ انسان کو ایک خانہ بدوش سے اٹھایا اور بٹھا دیا. کھیتی لگ گئی ہے نا، اب کھیتی لگ گئی ہے تو یہ تو کاٹی جانی ہے. تو یہ اس کھیتی لگ گئی ہے، کھیتی میں جانور نہ آئے، کھیتی میں آدمی بھی نہ آئے، یہ میری ہے. تو ملکیت کا تصور پیدا ہو گیا، اور ملکیت کے تصور نے انسان کے اندر وہ حرص پیدا کی کہ اگر میں طاقت رکھتا ہوں تو میں پھر آگے بڑھ کر اپنی طاقت کے زور پر اپنا اقتدار بھی قائم کروں گا. کہ انسان میں تفوق کی برتری کی جبلت بھی ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر جو ذرا جنگجو مزاج لوگ تھے انہوں نے قبضہ کر لیا بہت زمینوں کے اوپر. تو زمینوں پر ان کے قبضے نے اصل میں ایک قدیم جاگیرداری پیدا کی. اب جاگیردار جب اپنی زمینیں بڑھا لے گا تو پہلے کیا تھا، یہ میرا کھیت ہے، یہ آپ کا کھیت ہے، چلے میں نے بھی اس میں ہل چلا لیا، میری بھی گندم اگ گئی، میرا بھی کچھ اگ گیا، جو اس زمانے کی چیزیں ہوں گی. لیکن اب جب یہ بڑے کھیت ہو گئے تو بڑے کھیت تو یہ تقاضا کرتے تھے نا کہ اب ان میں آپ خود دوسروں کی درکار ہے. تو اس نے اصل میں غلام داری تمدن پیدا کرنا شروع کر دی. یعنی اب آپ کو غلاموں کی فوج چاہیے، غلام ہوں گے یا مزارع ہوں گے. تو مزاروں اور غلاموں کے بغیر آپ اتنے بڑے بڑے وہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہ یعنی یہ صدیوں پر پھیلا ہوا عمل ہے، لیکن یہ ہونا شروع ہو گیا اور اس میں 3 طبقے وجود میں آ گئے. یعنی غلاموں اور مزاروں کا طبقہ جو کام کرتا ہے، محنت کش ہے. تاجر طبقہ وہ جو ہونا ہے پیدا، اس نے لے جانا ہے نا، مال پیدا ہوگا جب. تاجر طبقہ جو پیسہ فراہم کرتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا زمیندار کے پاس، وہی لائے گا. اور جاگیردار یا زمیندار کہ جو اصل میں ملکیت رکھتا ہے، مالک رکھتا ہے. تو یہ 3 طبقات پیدا ہوئے تو کشمکش کی پیدا ہو گئی. اب تاریخی عمل شروع ہو گئے، یعنی اب ہونا ہی ہونا تھا اس کا. تو یہ جو تاجر طبقہ تھا، پھر ایک لمبے عرصے میں یہ تاجر طبقہ جس کو برجوا کہتے ہیں نا، منڈی ہے نا، برج کا مطلب منڈی، تو منڈی والے یا تاجر. تو یہ برجوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ جاگیردار کو اپنے شکنجے میں کسنا شروع کر دیا. تو کیا ہوا، یعنی طبقے 2 تھے. جاگیردار تھا، جاگیردار اصل میں محنت کش کے مثبت عمل کے مقابلے میں منفی طاقت تھی، ضد تھا وہ. اس ضد کی یعنی وہ کیا تھا، محنت کش کی محنت کش محنت کر رہا ہے، یعنی وہ جنون ہے اور یہ کھا رہا ہے، وہ محنت وہ کر رہا ہے. محنت اصل میں اس چیز کو وجود میں لا رہی ہے جو اس شکم کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے اس کا عمل ایک صحیح عمل ہے، وہ عمل قابل قدر عمل ہے. اصل میں محنت ہی کی قدر، وہ ایک ضمنی بحث آ جائے گی، متعین کیا نا جس کو آپ قدر زائد کا یا سرپلس ویلیو کا جو مارکس کی ایک بڑی چیز بیان کی جاتی ہے، اس کو ویسے ابتدائی میں سمجھ لیں تاکہ وہ یہیں سے کشمکش اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یعنی یہ چیز طے کرنی ہے کہ ایک مزدور جو کام کرتا ہے تو مثلا اس نے 3 گھنٹے کام کیا، 3 گھنٹے کام کر کے اس نے 5 کرسیاں بنا دی. 5 کرسیوں کی قیمت جو بازار میں منڈی نے طے کی، وہ اور اس کی 3 گھنٹے کی مزدوری برابر ہے تو کوئی استحصال نہیں ہوا.
سمجھ میں آ گئی نا یہ بات. لیکن اگر وہ جو اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی جو اس کو مزدوری دی گئی ہے، اگر وہ مزدوری تو دی گئی ہے اس کو 8 گھنٹے کام کرانے کی، وہ جو اصل میں 3 گھنٹے کی تھی، یعنی وہ حقیقی تعلق کیا تھا؟ حقیقی تعلق یہ تھا کہ 1 گھنٹے میں پیدا ہونے والی چیز کی مارکیٹ قیمت اور 1 گھنٹے کی اجرت برابر ہونی چاہیے. یہ ہے محنت کی قدر کو معین کرنے کا پیمانہ، جو کارل مارکس نے، ڈاس کیپٹل کا سب سے دلچسپ حصہ یہی ہے، پڑھنے والا ہے. تو یہ قدر متعین کرنے کا کام ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے اس کو پیمنٹ کی ہے، وہ پیمنٹ تو آپ نے 8 گھنٹے کام لے کے اس سے کی ہے جو اصل میں 3 گھنٹے کی تھی. تو یہ وہ قدر زائد، یہ سرپلس ویلیو ہے جو سرمایہ دار نے اٹھائی اور جیب میں ڈالی اور لے گیا. تو سرمایہ داری پیدا ہی اس سے ہوتی ہے، یعنی سرمایہ داری کی بنیاد کسی اخلاقی لحاظ سے اچھے عمل پر نہیں ہے، سرمایہ داری کی بنیاد ہی استحصال پر ہے. جی، اس کی بنیاد ہی استحصال پر ہے، یعنی وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اگر وہ جو پیداوار ہوئی ہے، یا جو کرسی بنی ہے، یا بلب بنا ہے، یا چارپائی بنی ہے، اگر اس کی مارکیٹ کی، منڈی کی قیمت اور مزدور کی ادائیگی، یہ گھنٹوں کی محنت جو لگی ہے، یعنی وہ بتائے گا نا کہ یہ ایک چارپائی 1 گھنٹے میں بن جاتی ہے، تو 1 گھنٹے کی اس کی مزدوری اور چارپائی کی مارکیٹ کی قیمت برابر ہے، تو کوئی استحصال نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اس میں تفاوت واقع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرپلس ویلیو وجود میں آئی. اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اس نے پیسہ لگایا ہے، یہ کیا ہے. ان کا پیسہ لگایا ہے تو پیسے کی بھی ویلیو متعین کریں گے نا، کیا لگایا کیا نہیں لگایا، اور وہ پیسہ بننے کا عمل کیسے ہوا اس کو بھی دیکھیں گے نا. تو وہ بنتا ہی ایسے ہے، یعنی اس کے بغیر بنا کے دکھاؤ، بنائے گا کیسے، بنے گا کیسے، ایسی تو بنے گا. تو اب میں اس لیے یہ ضمنی ایک جملہ معترضہ تھا، بتانا یہ مقصد تھا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ کشمکش پیدا ہوئی تو منفی کون تھا، یعنی مثبت اور منفی. مثبت عمل تھا محنت کش کا عمل، اور منفی عمل کا کس کا تھا؟ منفی عمل تھا جاگیردار کا. تو جاگیردار کے منفی کے مقابلے میں ایک نفی آئی، اور وہ کون تھا؟ برجوا، تاجر. اس نے آگے اس کا خاتمہ کیا. اس کا خاتمہ کیا تو اس کے ساتھ ہی انڈسٹریل ریولوشن نے خود اس کو طاقت دینا شروع کر دی. اب کارخانے، فیکٹریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، تو وہ جو جاگیردار تھا وہ اب دور جدید کا سرمایہ دار بن گئے. اب میں نے بتایا نا کہ اینجلس کے اپنے بھی بڑے کارخانے تھے، اس کے اپنے والد کے، اور وہ خود ایک کارخانے کو مانچسٹر میں دیکھتا تھا، وہیں سے وہ آیا. تو نتیجے کے طور پر اب برجوا جو ہے وہ اب منفی ہے. تو محنت کش کی اب آخری کشمکش اس سے ہونی ہے. طبقاتی کشمکش کے ارکان کون تھے؟ جاگیردار، برجوا اور پرولتاری، یعنی محنت کش. وہ محنت کش کہ جو غلام بھی تھا، مزارع بھی تھا. تو پہلی کشمکش کس کے ساتھ ہوئی؟ برجوا کے ساتھ. اور اب کشمکش تاریخی عمل کہتا ہے کہ ہونی ہے، وہ محنت کش کے ساتھ ہونی ہے. تو محنت کش کی کشمکش کے بعد جیتنا کس نے؟ محنت کش نے. اس لیے کہ وہاں کون جیتا تھا؟ برجوا. تو جاگیردار کو اس نے مارا، برجوا کو محنت کش مارے گا. یہ جب مر جائے گا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہم عمرانی احوال کو، جو خیالات پیدا کرتے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ وہیں جہاں پر آپ باہر سے ایک ناریل توڑ کے لے آتے تھے، ایک بکری مار کے لے آتے تھے، وہیں لے جائیں گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ اب جدلی مادیت کے اصول کو کیسے اپلائی کرتے ہیں. ملکیت ختم کر، تو یہ اب اپلائی ہو گیا. اس کے بعد اب اس سے تاریخ کیسے بنتی ہے اور وہ مختلف تغیرات کا باہمی ربط کیسے پیدا ہوتا ہے، اس پر اگلی دفعہ گفتگو انشاءاللہ. یہ جو ان کی پوری فلسفی ہے، جو مجھے پہلی دفعہ ہسٹری ان کی پتہ لگی کہ ان کا کیا استدلال تھا، تو سر یہ تو مور اور لیس ایک ہیومن سائیکالوجی کی ہی اسٹڈی تھی کہ انسان نے کیسے کیا کیا ان دا لائٹ آف ہسٹری جو ہمارے تک پہنچی. جی ظاہر ہے وہ انسان کے اندر سے آپ کہیں گے تو ہیومن سائیکالوجی ہو گئی، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تاریخی عمل کی اسٹڈی ہے، کیونکہ وہ تو ہیومن سائیکالوجی کو مان ہی نہیں رہے نا. وہ کہتے ہیں عمرانی احوال آپ کے خیالات پیدا کرتے ہیں، خیالات ارادہ پیدا کرتے ہیں، ارادہ عمل کی مہمیز کرتا ہے، عمل کا نام تاریخ ہے. مطلب انسان کی سائیکالوجی کی بھی بیسکس پہ چلے. وہ تو دیکھیں سارے مادیت پسند فلسفی جو یہی کہتے ہیں کہ انسان ایک لوح سادہ ہوتا ہے، ٹیبولا راسا، کچھ نہیں ہے اس کے. خوابوں میں امپیکٹ وہ کہتے ہیں وہی ہے. اچھا سوال کیا آپ نے، اس پر اب اگلی دفعہ گفتگو کریں گے. یعنی آپ وہ یہ بتائیں گے، آپ کو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک سائنس
تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے نا. اب وہ یہ بتائیں گے یہ تاریخی عمل تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا, اس تاریخی عمل کا آرٹ سے کیا تعلق ہے, اس کا ادب سے کیا تعلق ہے, اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے, اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اصل میں پیدا ہونی چاہیے اسی تاریخی عمل سے, تو وہ اس کو پیدا کر کے دکھائیں گے. میں اس کو سمجھنے کے لیے میں تنقید نہیں کر رہا اس میں کہ یہ جو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو صلاحیت کی قیمت ہے وہ مارکیٹ, مطلب اس میں ان کا مطلب ہے کہ جو وہ تو ابھی بڑی دور ہے بات, یعنی وہ تو اب عملی پھر حل کیا ہے, یعنی جو وہ کہتے ہیں وہ اجتماعی معاشرہ جو ہم وجود میں لانا چاہتے ہیں اس میں کیا اصول کار فرما ہوں گے. میں فیکٹری میں کھڑا ہوں, باہر نہیں جا رہا, میں کہوں فیکٹری میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ صلاحیت استعمال ہو رہی ہے. ایک مزدور ہے جو کہ ایک چارپائی بنا رہا ہے یا ایک کرسی بنا رہا ہے, لیکن اسی طرح سے اگر میں اس کو نہ کریں اٹس اگینسٹ دی رولز, ایک بندے کے پاس رہے جی اور کہ اس کا مشورہ سون نہیں کرنا اس کو پائی. تو اب وہاں پہ آپ مزدور کے اندر سے نکل آئے, اس کے اندر ایک فیکٹری میں چلانے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان کے نزدیک کیا وہ جو مینیجر ہے وہ بھی مزدور ہے, اس کو بھی اپنی صلاحیت کے مطابق اتنا ہی ملنا چاہیے, جو اونر ہے وہ بھی ایک مزدور ہے, کیونکہ وہ جب فیکٹری کا کوئی اونر نہیں رہے گا, وہ اجتماعی اصول کے اوپر, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اجتماع ہے جس نے فیکٹری کو وجود بخش دیا ہے. جب اجتماع اس کو وجود بخشے گا تو اس میں ایک خدمت ذہنی کوئی کر رہا ہے, ایک خدمت جسمانی کوئی کر رہا ہے, تو وہ پھر وہ اصول آئے گا کہ آپ میں سے ہر آدمی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا اور ضرورت کے مطابق اٹھا لے جائے گا. یعنی ویجز کا اصول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ ایک فیکٹری کے اندر ایک بڑے غیر معمولی ڈیزائنر ہوں, انجینئر ہوں, تو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا. تو صلاحیت کے مطابق کام, کیونکہ وہ ابتدائی جنگجو جو تھا یا وہ جو شکار کرنے والا تھا وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جا کے تو مار لاتے تھے, لیکن ضرورت کے مطابق لیتے تھے. یہ تھوڑی تھا کہ جو آدمی جو ہے وہ 4 بکرے مار کے لایا ہے یا 4 مرغابیاں پکڑ کے لایا ہے وہ زیادہ کھائے گا. کہیں کہ جس معاشی عمل کی ضرورت پڑی ہے یعنی کھانا, تو میری ضروریات تو بقدر ضرورت ہونی چاہیے نا, لیکن صلاحیت کے مطابق مجھے کام کرنا چاہیے. ابھی ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت بات کی چیز, یعنی یہ اس کے بعد آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ایسے پیدا ہو گئیں, تو اب یہ تاریخی عمل کو اب وہ مستقبل کو پریڈکٹ کریں گے. یعنی ماضی انہوں نے بیان کر دیا, حال کارل مارکس کے زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن کم و بیش آ چکا ہے, فیکٹریاں وجود میں آ گئی ہیں, ایک نیا طبقہ سرمایہ داروں کا اور مزدوروں کا پیدا ہو گیا ہے. مزدوروں کے احوال انتہائی خراب ہیں, 20-20 گھنٹے کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں. یعنی باہر فیکٹریوں کے باہر, جیسے مارکس اس کی تصویر کھینچتا ہے, فیکٹریوں کے باہر بالکل اسی طریقے سے انسان کھڑے ہیں, اور ان کی قیمت کیسے طے ہو رہی ہے. آج کتنے بندے آئے ہیں, اگر 400 بندے آ گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ 2 آنے دوں گا, اور اگر 600 بندے آ گئے تو آنا ہو گیا, اور اگر 800 بندے آ گئے تو پیسہ ہو گیا. یہ صورتحال وہ تصویر کھینچتا ہے کہ یہ صورتحال تھی. نہ بیجز مقرر تھے, نہ حالات تھے. ایک کمرے کے اندر, جیسے ابھی آپ دیکھیں تو یہ دبئی وغیرہ میں نے خود دیکھا ہے بعض جگہوں کے اوپر, یعنی اس طرح کا ایک ہال کمرہ ہے, اس کے اندر 50-50 لوگ جو ہیں وہ بیچارے ہیں, اور ایک آدمی جو ہے وہ صبح اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور اس کا بستر دوسرا آدمی استعمال کرتا ہے, وہ آ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال مزدوروں کی جو تھی وہ اس وقت موجود تھی. تو اس کو ظاہر ہے کہ ایک حساس آدمی روئے گا نا دیکھ کے اس کو کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ سائنسی طور پر یہ مزدور کا استحصال ہوا کیسے ہے. دنیا بھر کے محنت کشو, آؤ اس جدوجہد کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہیں کھونا ہی کیا ہے, زنجیریں. کیا خوبصورت جملہ ہے جس پر کمیونسٹ مینیفیسٹو ختم ہوا ہے, آخری جملہ ہے. بالکل فلسفی کی سطح پر ہم نے سمجھا, فلسفی کی سطح پر ہم تاریخی عمل تک پہنچ گئے. تاریخی عمل اب سائنس پر, فلسفے پر, اس کا فنون لطیفہ پر, ادب پر کیا اثرات ڈالتا ہے. یہ اثرات ڈالنے کے بعد اب وہ میکنزم سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی اب ہوگا کیا, پریڈکشن کریں گے نا. یعنی دیکھیے وہ کہتے ہیں یہ تاریخی عمل جو ہے اس کا ماضی آپ کو بتا دیا, اس کا حال یہ ہے. میں یہ بات کر رہا تھا ابھی کہ وہ کارل مارکس کے زمانے کا حال کیا تھا,
یعنی مزدور پس رہا ہے 20 گھنٹے اس کو کام کر رہا ہے, اس کی قیمت دال کی طرح منڈی متعین کر رہی ہے, اس کے کوئی اوقات نہیں ہے, یہ حال ہے. تو اب مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل محنت کشوں کی حکومت. تو یہ محنت کشوں کی حکومت یا اس بورژوا کا خاتمہ یہ اصل میں تاریخی عمل کے نتیجے میں ہونا چاہیے, لازماً ہونا چاہیے. یہ مقدر ہے انسانیت کا. جیسے جاگیردار کی جگہ برجوا کو لینے کے لیے کسی دوسرے کو کام نہیں کرنا پڑا تھا, تو کارل مارکس نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ یورپ میں پہلے ہوگا سب سے پہلے, کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن نے وہ اس عمل کا اگلا مرحلہ ہی یہاں مکمل کیا ہے. تو وہ پھر اس کے پورے فلسفے پہ تنقید یہ ہے کہ پیغمبر تو 1400 سال پہلے کی پیشین گوئی کر کے بھی صحیح ثابت کر دیتا ہے, یہ 6 دن بھی نہیں چلی. تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تنقید کے مراحل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم نہ جائیں اس میں. تو اس میں جب آپ نے سائیکالوجی کی بات کی تو کریٹیوٹی بھی اسی میں آ جاتی ہے. کریٹیوٹی بھی اس تاریخ کا عمل ہے. یہ کریٹیوٹی سائنسی چیز نہیں, کریٹیوٹی تو عمل ہے نا, صلاحیت ایک, یعنی آپ نے ایک عمل کیا, اس کے نتیجے میں ایک چیزیں تخلیق ہونی شروع ہو گئیں. اصل چیزیں اس کا محرک کیا ہے, وہ کہتا ہے معاشی عمل. کریٹیوٹی کا جو شعور ہے, یعنی جو شعور تو کوئی چیز ہی نہیں, یعنی شعور کدھر سے آ گیا؟ دیکھیے وہ ساری وہ ذہن میں یاد کریں کہ معاشی تعامل نے خیالات پیدا کیے, خیالات نے ارادہ پیدا کیا. خیالات ہے نا, یہ سب خیالات ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. یعنی وہ خیالات ایک جامع تعبیر ہے. خیالات ادب بن گئے, خیالات فلسفہ بن گئے, خیالات سائنس بن گئے. خیالات ہی ہیں اور کیا چیز. چلیے, تو کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ کارل مارکس کا نتیجہ فکر یہ تھا کہ بھوک کی جبلت اصل ہے. تو یہ نتیجے کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن وہ یوں نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں نے مطلب انسانی جبلتوں کا مطالعہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی فطرت یہ بتا رہی ہے کہ بھوک اصل ہے, بلکہ انسان کے احوال کے مطالعے سے وہ جبلت کی طرف گئیں. نہیں, وہ جبلت کی بحث ہی نہیں کرتے, یہ تو ہم لوگوں نے نکالا اس کے اندر سے. یعنی وہ تو بحث یہاں سے کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ انسان کے اندر جو بھوک کی جبلت ہے وہ چونکہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے, تو سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی وہ معاشی عمل ہے. اچھا, تو معاشی عمل تاریخ کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کر دے. معاشی عمل نے وہ تغیر یا وہ ایکٹیویٹی پیدا کی ہے جس سے تاریخ وجود میں آ رہی. یعنی تاریخی عمل کا ایک تو وہ جب جائے, ظاہر ہے کہ اس کا ہم بات کریں گے تو ایسے ہی کریں گے جیسے اقبال نے کی پھر کہ دین آپ پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس, کہ پیغمبر ہے لیکن حق ناشناس پیغمبر ہے. یہ جبلت صرف بھوک کو ہی مانتے ہیں یا کچھ اور چیزوں کی جبلت نہیں, ساری کی بلتیں ہیں. اصل چیز وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں. اساسی چیز کیا ہے, تاریخی عمل پہ کیا چیز اثر انداز ہو رہی ہے, وہ بنیادی چیز کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ لوگوں نے جب تنقیدیں ہوئی ہیں, ان کے زمانے میں تنقیدیں ہوئی, اینجلز نے تنقیدوں کا جواب دیا. سب سے بڑی جو اہم تنقید تھی جس کا لینن نے جواب دیا, تو پھر اس کے بعد خود ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے. جس وقت انہوں نے ان جگہوں کے اوپر اس انقلاب کو بزور برپا کرنا چاہا یا تبدیلی لانی چاہیے, ہونا تو چاہیے تھا نا کہ سائنسی عمل اس کو پیدا کرتا, تو وہ نہیں ہوا. اس کے بالکل برخلاف سیاسی عوامل نے وہ حالات پیدا کیے, معاشی نہیں, سیاسی عوامل نے وہ حالات پیدا کیے جن کے نتیجے میں بادشاہوں کے خلاف ایک جدوجہد شروع ہوئی, اور جدوجہد کو آہستہ آہستہ جیسے ایران کے انقلاب کی ابتدا یا جدوجہد کی اساسات قائم کی اصل میں ترقی پسند لبرلز نے, مصدق وغیرہ نے, لیکن اس کے بعد معاشرے کے اندر موجود ایک بڑی کنزرویٹو طاقت نے اس کو ہائی جیک کر لیا. تو ان لوگوں نے بالکل ایسے ہی کیا, لیکن وہ آپ کیوں تنقید کی طرف جاتے ہیں؟ ابھی صبر کر لیا کریں تھوڑا. سر یہ اس میں السلام علیکم, یہ تو سوشلزم آپ بتا رہے ہیں, تو اس میں اور کمیونزم میں کیا فرق ہے؟ نہیں, ابھی تو آپ کہیں بھی مانجے نا, سوشلزم میں ابھی ہم جدلی مادیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا, فلسفے کی بحث جاری ہے. کمیونزم سوشلزم تو اصل میں اس عمل کے پروڈکٹس ہیں. اسی لیے میں نے دیکھیں کمیونزم کا اس کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. جدلی مادیت یعنی فلسفے کی سطح پر اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. انہوں نے تو مذہب کو بھی سمجھایا ہوا کہ تاریخ کی بنیاد پہ مذہب کیسے, جی بالکل ایسے ہی پیدا ہوا آئے گا, ایسے پیدا ہوا. وہ اگلے ہفتے آئے گا بھائی. یعنی مذہب جیسے بھوک کی جبلت سے معاشی عمل پیدا ہوا, تو مذہب کس چیز سے پیدا ہوا پہلے وہ اس کو متعین کریں گے. پھر مذہب اصل میں پیدا ہو گیا تھا
بھائی بھوک لگی آپ نے مٹا لی، لیکن مذہب تو ایسی چیز نہیں تھی نا کہ بھوک لگ گئی ہے، تو یہ اتنا افریط کیسے بن گیا، وہ بتائیں گے آپ کو. جیسے ایک سوال ذہن میں آیا، آپ نے استحصال کی جو تعریف بتائی کہ اگر جو محنت کش نے جتنی محنت، میں نے نہیں بتائی بھائی، کارل مارکس نے کہتا ہے. جی کارل مارکس نے، ہمیں آپ میری طرف منسوب نہ کرتے. یعنی کارل مارکس جو سرپلس ویلیو ہے اس کو ایسے متعین کرتا ہے ڈاس کیپٹل میں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے سرمایہ داری ایسے پیدا ہوتی ہے. جی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو منڈی سے جو قیمت مل رہی ہے اور جو محنت کش کی روزی جو بنتی ہے، فرض کریں وہ سیم ہے، لیکن یہ کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے بات؟ کیا قیمت اس سے ڈٹرمن ہو رہی ہے کہ اس نے کتنی محنت کی تھی، یا قیمت سے ڈٹرمن ہو رہی ہے کہ اس کو کتنے پیسے ملیں گے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کام منڈی نے کیے ہیں. یعنی ایک گھنٹے کی مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے وہ بھی منڈی نے طے کی ہے، اور جو ایک گھنٹے میں کرسی اس نے بنائی ہے اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے وہ منڈی نے طے کی ہے. تو یہ برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ فالتو آپ نے کام نہیں لیا اس سے. لیکن اگر یہ برابر نہیں ہے تو پھر اس کا لازمی مطلب کیا ہے؟ لازمی مطلب یہ ہے کہ ایک اس کی محنت نے ایک قدر زائد پیدا کی جس کی پرائس اس کو نہیں ملی، وہ پرائس کس کے پاس گئی؟ وہ سرمایہ دار کی جیب میں. تو یہ سرپلس ویلیو کیسے متعین کی اس نے؟ یعنی یہ کیسے کہیں گے آپ کے سرمایہ دار سرپلس ویلیو لے جاتا ہے؟ تو وہ ایسے سمجھاتا ہے. لیکن قیمت کا ڈٹرمنیشن وہ مانتے ہیں کہ وہ منڈی کا ہی حق ہے صرف، اور کسی چیز کا حق نہیں. منڈی پیدا کرے گی نا جی، منڈی کو تو آپ روک نہیں سکتے پیدا کرنے سے، الا یہ کہ ایک اجتماعی معاشرہ وجود میں آ جائے. وہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. صحیح. سر لغوی اعتبار سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اس کو ڈائلیکٹسزم کیوں کہتے ہیں، یا جدلی کا لغوی معنی اس کے ساتھ کیا مناسب؟ جدلی ماتیت. جی اس کی ضرورت رہ گئی ہے؟ باقی ساری زلیخہ تو میں نے یہی پڑھی ہے، کوئی تین کم سے کم نشستوں میں یہی زلیخہ پڑھی ہے. یعنی ہیگل نے یہ بتایا کہ اصل میں ازداد کی کشمکش کو کہتے ہیں ڈائلیکٹس. جدل، جنگ، اور یہ جنگ جو ہے یہ مادے کے اندر جاری ہے، تو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہو گیا. اچھا، یہ ازداد کی کشمکش یا جدلیات جب آپ استعمال کرتے ہیں نا، جب جو قرآن میں استعمال ہوا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ وہ جدال جھگڑا. اچھا سر، ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ کشمکش تھی، تو پہلے تھا جاگیردار تھا، پھر سرمایہ دار اور ورکر کے بیچ، یعنی تین طبقے جاگیردارانہ عمرانی احوال نے، یعنی سوشل سرکمسٹانسز نے تین طبقے پیدا کیے. وہ تین طبقے کون سے تھے؟ مزدور اور غلام اور مزارع. یہ محنت کش طبقہ ہے، یہ کھیت میں کام کر رہا ہے. جاگیردار اس نے اپنی جنگجوئی کی صلاحیت کے نتیجے میں کافی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے. وہ جاگیردار ہے، گھر میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، آتا ہے کبھی کبھی نظارہ کر کے چلا جاتا ہے. اچھا، میں نے کیونکہ پرورش پائی ہے نا جاگیردارانہ تبادل میں، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، اور تیسرا عنصر کون سا ہے؟ اس جاگیردار کو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منڈی کا عمل ہونا ہے نا. آپ نے پیدا کر لی گندم، تو وہ گندم پیسے میں کیسے بدلے گی؟ یعنی زرع مبادلہ میں کیسے بدلے گی؟ وہ منڈی پیدا ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قدیم ہمارے پرانے دیہات ہیں، یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ تو خیر دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے یہ پچھلے کوئی 25-30 سال میں، لیکن 25-30 سال پہلے میں جس علاقے میں پیدا ہوا اور جہاں میری تعلیم ہوئی وہ جاگیردارانہ تمدن کا علاقہ تھا. تو ہر جگہ آپ جائیں، ساہیوال کے ضلع میں آپ اس کے دیہات میں ہیں، میں دیہات میں رہا ہوں، تو وہاں کسی کے پاس 100 مربے ہیں، کسی کے پاس 50 مربے ہیں. 50-100 مربے کوئی بات ہی نہیں تھی. یہ بودلہ فیملی ہے، یہ مانیکا فیملی ہے، یہ فلاں ہے. میرے والد جو تھے وہ میاں نور احمد مانیکا کے پاس تھے. تو یہ مختلف جو جاگیردار ہے، وہ جاگیردار کو جو کام کر رہا ہے، تو جاگیردار کے ساتھ ایک آڑت کا نظام ہوتا ہے منڈی کا. یعنی یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو اپنا آپ لاہور سے نکلیں تو جہاں میں رہا بھی ہوں مرید کے، تو مرید کے منڈی ہے اس کا نام. سب سے پہلے منڈی، آپ یہ ڈلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ فارمرز روڈ ہے، فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے
یہ جتنی بھی ہے یہ کیوں وجود میں آتی ہیں؟ یعنی یہ لازم ہے کہ جس وقت جاگیردار پیداوار وجود میں لائے گا ایک منڈی وجود میں آئے گی. منڈی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تاجر بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کا سامان خریدتا ہے اور پھر اس کو آگے بیچتا ہے. تو وہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی پرانے آج سے 50 سال پہلے آپ کو لے جاؤ یا 25-30 سال تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر آڑتی کے پاس زمیندار کا حساب ہوتا ہے اور اسی سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیسے ایڈوانس آ رہے ہوتے ہیں. وہ فصل آئے گی تو ادائیگی ہو جائے گی کیونکہ جنس کو پیسے میں بدلنا ہے نا, جنس کو زر مبادلہ میں بدلنا ہے. زر مبادلہ آج کے زمانے میں کرنسی ہے, کسی زمانے میں سونا ہوتا تھا. یعنی آپ کے پاس ایک دوسرے سے چیزیں خریدنے کا کہ مبادلے کی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو وہ چیز کون فراہم کرتا تھا؟ آپ سادہ لفظوں میں کہ روپیہ کون فراہم کرتا تھا؟ وہ برجوا فراہم کرتا تھا منڈی میں بیٹھا. اچھا, میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا جو اصول آپ نے بتایا تھا کہ یہ 3 جو طبقے ہیں اس میں جو جاگیردار تھا اس کو ٹیک اوور کیا برجوا نے جو تاجر تھا. اصول اس کا یہ تھا کہ تاجر کی جو محنت کی ویلیو جو کہتے ہیں کہ وہ جاگیردار سے زیادہ مطلب نوبلر تھی. نہیں, پیسہ اس کے پاس آ گیا نا, پیسہ اس کے پاس آتا چلا گیا اور پیسہ کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے. جاگیردار آپ یقین کریں کہ حیران ہوں گے آپ, بڑے بڑے زمیندار یعنی جن کی 100 150 مربع زمینیں تھیں اس علاقے میں جس میں میں رہا ہوں, وہ اس آڑتی منڈی والا جو تھا اس کے لاکھوں کے مقروض ہوتے تھے. بالکل ٹھیک سر, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اب پریڈکشن کرتے ہیں کہ ورکر اب ہرا دے گا اور ٹیک اوور کرے گا بورجوا, تو سر یہ پریڈکشن کس اصول پہ؟ منفی قوت, منفی قوت ہے. وہ کمپیریٹیو جو محنت ہے اس کو ایک سمجھے کرنسی اگر ہے, یعنی جاگیردار کے پاس طاقت آئی تو جاگیردار استحصال کرنے بیٹھا. اچھا, تو جب جاگیردار کو کے مقابل میں وہ منفی قوت پیدا ہوئی برجوا, تو اس نے اس کو ہرا دیا, خاتمہ کر دیا اس کا. نفی سے اس بات کیا پیدا ہوا, نئے کارخانہ دار پیدا ہوئے, اس کے نتیجے میں برجوا آیا. وہ محنت کش آج کا مزدور بن گیا. وہ کون تھا؟ ماضی کا مزارع اور غلام. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مزدور. جو ہمارا جاگیرداری تمدن تھا اس میں یا غلام ہوتا تھا یا مزارع ہوتا تھا. تو یہ ہاری رپورٹ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مسعود کھدر پوش کی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. سندھ کے ہاریوں پر جو رپورٹ اس نے پیش کی تھی, بھٹو صاحب, رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز. میں نے خود یہ سارا علاقہ سندھ کا دیکھا جا کے, یہ سندھ کا علاقہ عمر کوٹ وغیرہ کا جو اندرونی علاقہ. سر یہ جو ایک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ مارکس نے ہیگل کو یعنی لگتا ہے جیسے اپلائی کیا ہسٹری کے اوپر, اور اگر اس نے اپلائی نہیں کیا ہسٹری کے اوپر اس کو ہیگل کے جو ڈائلیکٹکس تھے اس کو اس مٹیریلزم کے اوپر, تو پھر اس نے صرف ہسٹری کے اوپر کیوں بات کی؟ اس کے براڈر جو ہے نا وہ پھر اپلیکیشن نیچر کے اوپر بھی کر دینی چاہیے تھی. اس کو موضوع نہیں تھا نا, یعنی اس کو آپ کیوں پابند کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے ساتھ. وہ تو اس کی جو موٹیویشن ہے وہ تو سوسائٹی سے ہوئی نا. یعنی جب دیکھا انہوں نے کہ اس طریقے سے مزدور, اس کی لائف پڑھے کتنی وہ ایک انسان کہاں سے موٹیویٹ ہوا ہے. یعنی اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے مزدور 50 پڑے ہوئے ہیں, یہ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں, یعنی یہ بالکل یہ حقیقت ہے, یہ وہ کوئی مبالغہ نہیں کرتے. آج تو یہ نا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کچھ طے ہے, 8 گھنٹے کے اوقات طے ہیں, آپ کو کس قسم کی اس کو فیسلٹیز دینی ہے یہ طے ہے. یہ بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. تو اس وقت کیا تھا, وہ شکاگو کے واقعے کو پڑھے نا جس میں مزدوروں کا جو یوم مئی منایا جاتا ہے, تو اس وقت مزدور کی مزدوری کیسے طے ہوتی تھی. یعنی آج میری فیکٹری کے باہر کتنے لوگ کھڑے ہوں گے. یا آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کو کوئی تعمیر کا کام کرنا, تو بعض جگہیں ہوتی ہیں بڑے شہروں میں جہاں سے آپ کو مزدور ملتا ہے, تو وہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ میں 200 کی دیہڑی لوں گا. تو آج کا مزدور, وہ مزدور بھی جو دن کی دیہڑی دیتا ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں 200 لوں گا. تو کارخانہ دار دیکھتا تھا کہ مجھے 100 بندے کل ملے تھے 1 روپے پہ, تو آج میرے پاس کھڑے ہیں 200, تو آپ سے آپ 8 آنے ہونی چاہیے. وہی بندہ جو کل 1 روپے کے اوپر 8 گھنٹے کام کر رہا تھا, وہ آج 8 آنے پہ کرے گا. اور اگر اس کی تعداد اگلے دن دگنی ہو گئی تو 4 آنے ہو گیا. منڈی نے طے کرنا ہے. یعنی مارکیٹ جو ہے وہ آلو کی قیمت جیسے طے کرتی ہے, ایسے بندے کی قیمت طے کرے گی. تو یہ حالات ہیں جو اس نے دیکھے,
اور انہوں نے بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس کو. یہ تو مزاروں اور غلاموں سے بھی بڑی غلامی وجود میں آ رہی ہے. تو اس عمل کا اب کیا، اگر میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں تو تاریخی عمل کی اسٹڈی جو ہے یا انسان کے عمرانی احوال کی اسٹڈی، یہ اس کا موضوع ہے. وہ اس علم کا فلسفی ہے. تو وہ اسی کا مطالعہ کرے گا نا، سائنس میں کیوں پڑھے گا؟